السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 28 ہاؤ ٹو پروٹیکٹ ایکسل فائل شیٹ اینڈ ورک بک ود پاسورڈ۔ اپنی ایکسل شیٹ میں ایک شیٹ کو پاسورڈ کیسے لگانا ہے اور مکمل ایکسل کی جو فائل ہے اس کو پاسورڈ کیسے لگانا ہے، آج اس کلاس نمبر 28 میں ہم سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل آفس ورک ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو واچ ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک آسان بھی ہے اور ایک مشکل کلاس بھی ہے۔ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ کی کچھ فائل جو ہیں وہ پرسنل ہوتی ہیں یا جن میں آپ صرف خود ہی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو لاک کر کے رکھنا چاہتے ہیں ایکسل فائل کو، تو وہ کس طرح لاک ہوں گی؟ آپ کو ویسے تو پورا کمپیوٹر لاک کر کے رکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی پرسنل فائل ہے، کوئی ایکسل میں کوئی چیز پڑی ہے، ایکسل شیٹ میں پڑی ہے، وہ کس طرح لاک کرنی ہے وہ آج ہم اس کلاس میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ مائکروسافٹ کی جتنی کلاسز دیکھیں تو سب سے اہم کوسٹن حل کیے گئے۔ اس سے پہلے کمپیوٹر کورس مکمل کرایا گیا ہے، آپ میرے چینل کو وزٹ کریں اور ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیے چلتے ہیں ایکسل شیٹ کی طرف۔ آپ کے سامنے ایک ایکسل شیٹ اوپن ہے جس میں کچھ ورک کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل ایک شیٹ ہے، شیٹ نمبر چارٹ 1، چارٹ 2 اینڈ شیٹ نمبر، یعنی کہ اس پہ میں نے کچھ نمبر لکھا ہے MI 6411۔ اب اس میں سے سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ اس میں ساری جو ورک شیٹ ہے، اس کے اندر 3 شیٹیں موجود ہیں، ان تینوں کو کس طرح لاک کرنا ہے ایک ہی ساتھ تاکہ ساری کی ساری لاک ہو جائیں اور دوبارہ یہ اوپن نہ ہو۔ اس کو میں سب سے پہلے سیو کر لیتا ہوں ڈیسک ٹاپ پر، اس پر اپنا نام لکھ لیتے ہیں۔ کوئی نشانی میں اس پر دے دیتا ہوں، اس کو ڈیسک ٹاپ پر سیو کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے۔ اس پہ اب چینجنگ کس طرح کرنی ہے؟ آپ سب سے پہلے اوپر آئیں، جہاں پہ ایک فائل لکھا ہوا ہے، فائل کا آپشن، اور یہاں پہ آپ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں پروٹیکٹ ورک بک۔ آپ پروٹیکٹ ورک بک پہ آئیں اور اس کو اوپن کریں۔ اوپن کرتے ہی آپ کے سامنے یہ ٹیب اوپن ہو جاتا ہے۔ ٹیب اوپن ہوتے ہی اس میں مختلف ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کرنٹ شیٹ کو پاسورڈ دینا چاہتے ہیں، پوری ورک بک کو پاسورڈ دینا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ یعنی کہ اس کو ایک پاسورڈ دے دیں 1 2 3 4۔ یہ دوبارہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا 1 2 3 4۔ یہ آپ کی جو فائل ہے یہ لاک ہو چکی ہے۔ اس کو آپ سیو کریں کنٹرول S کے ذریعے، یا یہاں سے بھی آپ سیو کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی سیو ہو جائے اس کو آپ کراس کریں اور بیک آپ چلے جائیں اس شیٹ پر، جیسے کہ یہ میں نے اپنے نام پہ سیو رکھی تھی، آپ ڈیسک ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو کلک کریں، ڈبل کلک کر کے اوپن کریں، تو جیسے ہی یہ اوپن ہوگی یہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا۔ پاسورڈ سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں دکھائے گا۔ اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں 1 2 3 4، جو ہم نے پاسورڈ دیا تھا۔ آپ کے سامنے یہ شیٹ اوپن ہو چکی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس پہ ایک کرنٹ شیٹ، اس پہ جو ہے پاسورڈ ختم کر دیتے ہیں، لاک ختم کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ آتے ہی ہم اس کا پاسورڈ جو ہے یہ ختم کرتے ہیں۔ تو اس کو ختم کر کے یہاں سے جیسے ہی اوپن کریں گے پاسورڈ آپ کے سامنے ہوگا، اس کو کلیئر کریں، پھر اوکے کر دیں، آپ کا پاسورڈ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ 3 شیٹیں میرے پاس اوپن ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کرنٹ شیٹ جو ہے یہ والی یہ صرف لاک ہو، اس کے علاوہ باقی 2 شیٹس جو ہیں پہلی اور دوسری یہ اوپن ہی رہیں۔ میری ایک لاسٹ والی شیٹ جو ہے اسی ورک بک کے اندر وہ لاک ہو جائے۔ تو یہاں پر آئیں فائل، یہاں سے پروٹیکٹ ورک بک، اور یہاں نیچے لکھا ہے کرنٹ شیٹ، پروٹیکٹ کرنٹ شیٹ۔ کرنٹ شیٹ پہ آپ پاسورڈ لگائیں۔ آپ سے یہ کچھ سلیکٹ لاک کالز، سلیکٹ ان لاک کالز، یہاں پہ آپ
کلک رکھیں، اگر نہیں دونوں پہلے پہ تو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو پاسورڈ دینا ہے. جیسے میں دیتا ہوں 1 2 3 4، اس کے بعد 1 2 3 4، یہ 2 دفعہ پاسورڈ ویریفائی کرتا ہے، اس کے بعد اوکے ہو جاتا ہے. اب کیا کرتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں اور کراس کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اب ڈیسک ٹاپ پہ وہی جو ہے فائل کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں. آپ کے سامنے سوری ہم نے لاک کو سیو نہیں کیا تھا، اس لیے یہ دوبارہ اوپن ہو رہی ہے. ہمیں اسے سیو کریں گے. آپ کے سامنے یہ کرنٹ شیٹ میں لاک لگاتے یہ اوپن تو ضرور ہوگی، لیکن اس میں کچھ ایڈیٹنگ نہیں ہوگی. سب سے پہلے اس کو لاک کرتے ہیں، یہاں پہ کرنٹ شیٹ پہ آتے ہیں. کرنٹ شیٹ پہ اس کو ہم پاسورڈ دیتے ہیں 1 2 3 4، ری پاسورڈ 1 2 3 4، اوکے کریں. جیسے ہی اوکے کریں گے اس کو اوکے کرنے کے بعد سیو کرنا ہے. سیو کرنے کے بعد کراس کریں اور بیک چلے جائیں. آپ کے سامنے یہ دوبارہ اوپن کرتے ہیں. یہ شیٹ جیسی اوپن ہوگی اس میں آپ لکھ کچھ نہیں سکیں گے، یہ آپ کے سامنے پاسورڈ مانگے گا. آپ جیسے ہی اس کو لکھنے لگیں گے تو یہ پاسورڈ مانگے گا. آپ اسے پاسورڈ آپ نے اوپن کرنا ہے جہاں سے آپ نے لگایا تھا، اس کو یہاں سے آ کے پاسورڈ دوبارہ لگائیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا پاسورڈ کیا ہے. 1 2 3 4 کر کے اس کو پاسورڈ کے ذریعے اوپن کریں اور پھر اس میں کام کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو بھی پاسورڈ لگا تھا وہ دوبارہ آپ نے دیا اور پھر اس میں کام ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک اور طریقہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس شیٹ کے اندر ایک یعنی کہ کالم کو 2 کالم کو لاک نہ لگے. آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو سلیکٹ کرنا ہے. جیسے کہ میں نے سلیکٹ کیا ہے، آپ کسی جگہ پہ بھی اگر پاسورڈ نہیں لگانا چاہتے، سب سے پہلے ان کو سلیکٹ کریں. ان دونوں کو سلیکٹ کریں، انہیں کوئی الگ کلر دے دیں. جیسے کہ آپ کے سامنے میں یہ کلر دے دیتا ہوں، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لاک نہ ہو. جیسے ہی آپ ان کو سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس پہ رائٹ کلک، اور رائٹ کلک کرنے کے بعد فارمیٹ سیل اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ پہ پروٹیکشن لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہڈن اینڈ لاکڈ کو آپ ان لاکڈ کر دیں. اس کو کلک نہ کریں. جیسے کہ یہ ان لاک کریں اور جیسے ہی اوکے کریں گے تو یہ لاک نہیں ہوگی، یہ فائل آپ کی لاک نہیں ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی آپ کے جو ہے 1 2 سیل لاک نہ ہو، آپ اس طرح ان کو ان لاک کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہاں پہ آئیں، آپ کو جو بھی ان لاک رکھنے ہیں آپ ان پہ اس طرح سارے کو سلیکٹ کریں، اس پہ رائٹ کلک کریں، فارمیٹ سیل آئیں اور پروٹیکشن پہ آئیں، اس کو ان لاک کریں اور یہاں سے اوکے کریں اور یہ ان لاک ہو جائے گی. اس پہ لاک نہیں ہوگا، آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ لاک امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. آخر پہ میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تاکہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.